ایک سوال نہیں بلکہ کامنٹ ہے جو 2-3 حضرات نے بھجوایا، پھر جازب جو ہے ان کا بھی ایک سوال ہے. ایک تو سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ جو غالباً اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس سے کا تعلق ہے کہ جو انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتے. کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی عیسائی کے گھر میں ہو گیا، کوئی مسلمان کے گھر میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے اوپر بھی کچھ اگر بات کے لیکچر میں کچھ فرما دیں ابھی، اگر کچھ بات ہو سکتی ہے اس کی. دو باتیں ہیں. ایک تو ابن عربی رحمۃ اللہ نے فتوحات مکیہ میں لکھی ہے، انہوں نے اپنے فلسفے میں اس کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کو اختیار دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا تھا، اللہ نے پہاڑوں کو اختیار دیا تھا، زمین کو اور آسمان کو، اور یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. یہ انہوں نے تھوڑا لکھا ہے لیکن ہم اس کو ذرا پھیلا کے بیان کر رہے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آسمان تم بارش برساؤ گے اور تم سے برکتیں زمین پر جائیں گی، اور زمین سے کہا کہ تم کچھ اگاؤ گی. کانتا رتقن. قرآن اگر کوئی مانتا ہے تو بحث پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو قرآن ہی نہیں مانتا تو اس سے تو اور بات کی جائے. کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے، نہ آسمان بارشیں بھیجتا یا یہ برکات کچھ بھی نہیں، اور جو چیزیں اسباب میں مؤثر ہوتی ہیں، آسمان کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ ہم نے نہیں ہونے دیے. زمین بھی ہم نے بند کی ہوئی تھی، زمین سے کچھ نہیں اگ رہا تھا. ففتقناہما، ہم نے آسمان اور زمین دونوں کو کھول دیا. جب کھولا تو ہم نے آسمان سے کہا کہ تم سے جو برکات اور جو بارش اور یہ سارے سلسلے کرو گے. زمین سے پوچھا کہ کیا تم جو ذمہ داریاں مگر ڈالیں تو تم لوگ ہی؟ دونوں کو اختیار دیا. قالتا، دونوں بولے اطعنا طاعین، اللہ ہم آپ کی مخلوق میں شامل ہیں، اس مخلوق میں جو آپ کی بات مان کے چلتی ہے، ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، بندے ہیں ہم آپ کے. ٹھیک اسی طرح انسان کو بھی پہاڑوں کو بھی دیا، زمین و آسمان پہاڑوں کو بھی. انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اپنی امانت، ایک امانت کی چیز تھی، ایک وصف تھا، کوئی چیز تھی، ہم نے آسمانوں کو کہا کہ تم لے لو، زمین کو کہا تم لے لو، پہاڑوں سے کہا. واشفقن منہا، عاجز آ گئے آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی. انہوں نے کہا پروردگار ہم نہیں لیتے. اختیار دیا تھا، پوچھا ساتھ کہ لوگے کہ نہیں لوگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تینوں سے پوچھا، اختیار دیا نا. تو انہوں نے کہا اللہ، زمین و آسمان نے کہا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان سے پوچھا تو اس نے کہا میرے حوالے کرے. اختیار ملا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے عالم ارواح میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کون سا مذہب چاہیے، یہ ہے عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ مذاہب ہیں، تم کسی مذہب کو اپنے لیے چننا چاہو گے. جس نے اس دنیا میں اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو مذہب چنا خدا نے وہی دے دیا. کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ زمین کے کس حصے میں؟ جس نے جس ملک کا، جس جگہ کا انتخاب کیا، فرمایا ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم کہو گے ہمیں یاد نہیں، تو تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کس وجود کا حصہ اور کتنے دن اور کتنا عرصہ تم رہے. ایک تو سیدھی سادی بات یہ ہے. دوسرا، بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کافر جہنمی ہے. اسے غور سے سننا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ سمجھنا آئے بات اور مسئلہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے کافر جسے ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، ہمارے نزدیک اس کی مراد یہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا. اور ایک ہے شرعی کافر جس کو جہنم کی سزا دی جائے گی. شرعی کافر الگ ہے
اور لغت میں ڈکشنری کا کافر الگ ہے۔ ڈکشنری میں ہمارے نزدیک دنیا جہان کے جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ کافر، غیر مسلم۔ شریعت کسے کافر کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے وہ عاقل و بالغ جس تک اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچا اور اسے اختیار تھا کہ چاہے اس پیغام کو قبول کرے اور چاہے نہ کرے، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شریعت کے پیغام کو رد کر دیا، یہ وہ شرعی کافر ہے جس کے لیے جہنم وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہ جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا صلہ ہے۔ غلط فہمی تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اتنے نیک کام کرتا ہے یہ وہ، بھئی جنت تو اس کے اعمال کے نتیجے میں تھوڑی ہے، وہ تو ایمان کے نتیجے میں وہ ہے یا نہیں ہے۔ اسے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کچھ بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسلام کے علاوہ، وہ اس وقت تک قابل گرفت نہیں ہے اللہ کے ہاں بھی جب تک کہ اسلام کا حقیقی معنی میں پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک نہ پہنچے اور اسے اپنے اختیار سے رد کر دیا، پھر قصہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بربنائے عقل نہیں ہے، اگرچہ ماتریدی اس کے قائل ہیں۔ یہ ایک واحد عقیدہ ہے، ایک اور بھی ہے، دو ایسے عقائد ہیں جو ماتریدیوں کے ہیں، لیکن ہم اس سے ہٹ کے اشاعرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی معرفت بربنائے خبر ہے، بربنائے عقل نہیں ہے۔ اشاعرہ سارے کے سارے اس کے قائل ہیں، ہم میں سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ تو رسول انہیں بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ کس کھڈے میں گر رہے ہو، کس طرف کو جا رہے ہو، ادھر آؤ اور صحیح راستہ یہ ہے۔ دماغ کا فرق بھی عرض کر دیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری اس بات سے کوئی گمراہ ہو۔ ہم کہتے ہیں خدا کی رحمت ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ گمراہی کی راہ ہے، یہ ہدایت کی راہ ہے، ادھر جاؤ گے تو یوں ہوگا اور ادھر جاؤ گے تو یوں ہوگا۔ ملحدین کہتے ہیں کہ نبی کا آنا ہی لوگوں کو جہنمی بناتا ہے، وہ تو خدا کا عذاب ہے، وہ تو نہ آئے تو اچھا ہے، وہ جب آتا ہے تو پھر کچھ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں، ایسے جیسے اس کے آنے سے پہلے تو سارے جنتی تھے۔ یہ صحیح جملے سے غلط نتائج کا استنباط ہے، یہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے سوال فرمایا ہے، کوئی بھی اسلام میں اس بات کا قائل نہیں ہے۔ مثلا آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، 13 سال کا ہو گیا ہے، جوان ہے، 15-20 سال کا ہو گیا ہے، آسٹریلیا کی یا جو بھی زبان وہ سمجھتا ہے اس زبان میں اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچا اور وہ مر گیا، تو اب اسے کیا کہنا ہے؟ وہ جہنمی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا دین اس تک پہنچے ہی نہیں، پہنچے، سمجھے، پھر انکار کرے، پھر وہ مستحق ہے کسی چیز کا۔ اب اس کے بعد اس کا ہوگا کیا؟ وہ جو 20 برس کا مر گیا اور خدا کا پیغام، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک جگہ یہ آیا کہ اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ ہی کو علم ہے کہ آگے 40 سال اور زندہ رہتا تو کیا کرتا۔ اس سے استنباط اور نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ وہ کرے گا جو اس کے علم میں ہے کہ وہ 40 سال اور زندہ رہتا تو کیا کرتا، اچھا کرتا، برا کرتا، خدا اس کے مطابق کرے گا۔ اس پہ پھر اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے نا، اس نے کیا تو کچھ نہیں نا ابھی، جب نہیں کیا تو پھر سزا کیوں ملے گی؟ اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے پھر ایک اور موقف اختیار کیا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایک نبی کو پیدا کرے گا اور ایسے جتنے لوگ جن تک شریعت کا پیغام نہیں پہنچا تھا ان سب کو اس کے ساتھ بھیجے گا۔ قیامت میں جو اس نبی کی تصدیق کریں گے وہ جنت میں، اور جو اس کی تکذیب کریں گے وہ جہنم میں۔ اس نظریے پہ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے تنقید کی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، اب نبی کا آنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں قیامت جزا کے لیے قائم ہوگی،
سزا اور جزا کے فیصلے کیے جائیں گے کہ عمل کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا؟ اعمال کی دنیا یہ ہے۔ جب وہ لوگ اعمال کی دنیا سے بغیر ایمان کے اس وجہ سے گئے کہ پیغام نہیں پہنچا تھا، تو وہاں پر ان کو کیوں اس طرح کے آزمائش میں ڈالا جائے؟ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح مٹی میں ملا دیے جائیں گے اور ان سے صرف حساب کتاب ہوگا حقوق العباد کا۔ اور حقوق العباد میں جس طرح آیا ہے کہ جانوروں کے متعلق بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری نے دوسری بکری کو اگر سینگ مارا تھا، جو قیامت میں وہ دو بکریاں بھی اللہ اپنی قدرت سے پیدا فرمائے گا، اسے کہا اس نے ظلم کیا تھا، تم اس کو سینگ مار لو۔ اور جب وہ دونوں بکریاں عدل انصاف میں برابر ہو جائیں گی تو اللہ کہے گا کہ کونو تراب، تم دونوں مٹی میں مل جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گی۔ وجود خدا ختم کر دے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ امت میں دوسرا مسلک یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ پیغام نہیں پہنچا تھا تو اللہ کوئی عذاب دینے کے لیے تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں جن لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ بینہما رجال، جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ جنت میں پہنچے تو نہیں ہوں گے لیکن ان کے دل میں امید ہوگی کہ اللہ جنت میں ہمیں بھیج دے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کوئی فرمایا نہیں، کوئی بات ایسی آئی نہیں واضح طور پہ، تو وہ حقوق العباد کی سزا پائیں، اس کے بعد مٹی میں ملیں، جنت میں جائیں، کچھ ہو، ان کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بہرحال اس پہ متفق ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا، تو اس سے بحث پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا عقائد کی بیانات۔